یہ سیلا یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں فقیرنی تھی، رات کو منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تھی۔ آج رات ایک امیر آدمی کی منت کرنے لگی کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں مان گئی کیونکہ میں 2 دن سے بھوکی تھی، تو میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس امیر آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا۔ پہلے اس نے مجھے کھانا دیا اور پھر رات اس نے میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رات کے بعد ایک امیر شخص کی منت کرنے لگی، مجھے بھوک سے مرنے والی تھی، کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اسے مجھے کہا کہ اگر تم میری بچے کی پرورش کرو تو میں تمہیں یہاں زندگی جنت بنا دوں گا۔ رات کو بچے کو سلاتے ہوئے مجھے بھی نیند آ جاتی تھی اور صبح اٹھتی تو بچہ غائب ہوتا۔ میں بچے کا پوچھتی تو مالک کہتا بچہ شام کو آ جائے گا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری جان نکل گئی۔ مالک مکان نے آج مجھے مکان خالی کرنے کو کہہ دیا۔ میں پچھلے 2 ماہ سے مکان کا کرایہ نہیں دے سکی تھی۔ کرایہ کہاں سے دیتی کہ جبکہ میرے پاس خود کھانے کو پیسے نہیں تھے اور میں ابھی 6 بچے سے تقریباً بھوکی تھی۔ بس روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے جو پانی میں ڈبو کر کھا کر گزارا کر رہی تھی، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ گھر کا سارا سامان ایک ایک کر کے بیچ چکی تھی۔ اب تو گھر میں سوائے کپڑوں کے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے مکان خالی کر کے نکل آئی۔ سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن رات کو نہ میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کھانے کو کچھ تھا۔ میرا بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ مجھے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کر کے رو رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ کافی امیر لگ رہا تھا، بیکری سے سامان لے رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے کہا کہ صاحب مجھے کچھ کھانے کو دے دو کیونکہ میں بھوک سے مرنے والی ہوں۔ پھر نے کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہیں چھوڑاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ گھر بھی نہیں ہے، میں کیا کرائے کے گھر میں رہتی ہوں۔ مالک مکان نے مجھے نکال دیا، بس مجھے کچھ کھانے کو دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مجھے کھانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو تقریباً 5 سال کا تھا۔ اس شخص نے مجھے وہ ساری چیزیں دے دی اور کہا جو دل چاہتا ہے کھا لو۔ میں نے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس آدمی کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ میں بھوکی ہوں، اس لیے اس نے مجھے بھی کچھ سوال نہیں کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی گھومنے لگا کہ میں کس منہ سے اس شخص کو بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی تو میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے ہے، لیکن مجھے کالج میں ایک ہی لڑکے سے پیار ہو گیا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنی محنت سے پل رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والدین کبھی بھی رشتے سے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اپنے خاندان والوں کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر ہم لوگ یہاں آ گئے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ میرا شوہر میرے اب بہت خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا تھا کیونکہ اسے بھی احساس تھا کہ میں اس کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کر کے میں کبھی بھی نہیں پچھتائی، میں نے کبھی اپنی پرانی زندگی کو یاد کیا، لیکن ایک حادثے میں وہ نہیں رہا۔ میری تو تعلیم بھی مکمل نہیں تھی اور اس طرح کے حالات کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور جو تعلیم میرے پاس تھی اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ میری تمام ڈگریز کے کاغذات سب کچھ والدین کے گھر ہی تھے۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم ہمارے لیے نہیں رہی کیونکہ ہم نے پہلے ہی پورے خاندان میں تمہاری خبر پھیلا دی ہے، بلکہ باقاعدہ تمہارا تک کروا دی ہے، اس لیے اب تم پلٹ کر ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ میرے شوہر کو تو گئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ پہلے تو 1 مہینہ ارد گرد کے لوگ مدد کرتے رہے، لیکن کوئی کسی کا کب تک مدد کر سکتا ہے۔ اس گھر کے مختلف چیزیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی رہی، لیکن ایک مالک مکان کرایہ نہ دینے کی وجہ سے آج اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اب مدد نہ کرتے تو شاید میں ایسے ہی سڑکوں پر بھوک سے مر جاتی۔ شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے میری بہنوں کی طرح ہیں، آپ میرے گھر میں رہیں، میری اس بیٹی کی اچھی پرورش کرو، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ میری بیوی نہیں ہے اور میری بیٹی کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو بھی اتنا ہی ہوتا، لیکن میرا بیٹا پیدائش کے وقت ہی چلا گیا تھا۔ اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کروں گی۔ میں بہت خوش تھی، اس گھر میں رہتی تھی، میری ذمہ داری بچے کی پرورش کرنی تھی، اس وقت سے کھانا کھلانا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، بس باقی گھر کے سارے کام
نوکرانی موجود تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی، بچہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی، پھر پوچھا کہ سائم کہاں ہے؟ مالک نے بتایا وہ کچھ دیر آ جائے گا۔ میں نے مالک سے بہت دفعہ پوچھا سائم کہاں ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ مالک تھا اس لیے میں صد بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی۔ اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ روزانہ رات کو میں سائم کو سلاتے ہوئے سو جاتی، صبح اٹھتی تو بستر پہ سائم موجود نہ ہوتا، لیکن شام کو آ جاتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور مالک نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارے اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش اور اچھی تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کے بعد بچے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے بستر پہ ہی موجود تھا۔ میں تجسس میں جاگتی رہی، لیکن نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگی، اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر پہ موجود نہ تھا۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ میرا مالک باہر بیٹھا اور اس کی کمر میری طرف پیٹ تھی، کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس لیے میرے قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ مالک فون میں مگن تھا، لیکن میں اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اندر ہی اندر ڈر بھی گئی اور واپس کمرے میں گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا مالک کیا کام کرتا، مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہ کام کرنے والے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مالک کیا کام کرتا۔ معلوم ہے تو ایک بزنس مین ہے، لیکن ساتھ جو میں نے دیکھ کسی کو نہیں بتا سکتی۔ یہ میں نے بات چھپائی سب سے، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں ایک راز سے واقف ہو گئی ہوں تو جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے کتاب ہاتھ سے نیچے گر گئی، اس میں سے ایک تصویر نکل کے نیچے گری۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ میرے کمرے کی چھت پر سر پر آ گری، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس کا اس رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا کہ اگر اسے معلوم کیا گیا تو وہ تصویر دیکھی ہے، یا پھر یہ معلوم کیا ہو گیا کہ میں شخص کی بیوی ہوں تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے میں سب کچھ سیدھا کر کے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، نہ کہ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے اس سے بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا بچہ ہے۔ اس بچے سے مجھے خاص قسم کی انسیت ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا۔ اس بندے نے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں تھی؟ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خواب آیا وہ سوچ ہوتا تو میں بھی اس کو چھوڑنا تھا، کیونکہ براہ راست اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بچے نے مجھے اپنی ماما کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے بہت منع کیا، مجھے ماما نہ کہا کرو، لیکن پھر بھی مجھے ماما ہی رہتا۔ مالک کو بھی اس بات سے اعتراض نہیں تھا، اور میں پھر اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کر لیتی۔ اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چھپکے سے باہر نکلی، لیکن میرا مالک کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا کہ میں جو دیکھا وہ یا جو اس وقت دکھایا وہ خواب تھا، لیکن غلط نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون دے دیا تھا تاکہ بہت سے رابطہ کر سکوں۔ ایک دن اس پر ایک نمبر پر فون آیا، میں نے فون اٹھایا کیونکہ میرا فون کمرے میں پڑا ہوا تھا، میں باہر تھی۔ جب تک میں کمرے میں آئی تو فون بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پر میسیج آیا تھا جس میں مجھے میرے نام سے بلایا گیا تھا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے گھر کے نوکر مجھ سے کوئی شرارت کر رہا ہے، اسے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسیج بھی نہیں آیا تو میں بے فکر ہو گئی۔ پھر روز رات کو اس نمبر سے میسیج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے پاس کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں۔ اکثر تو یہ بات ہوتی جو کس بندے کو معلوم نہیں تھی، اور صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھوں، مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں اسے صرف ایک اشارہ کر دوں اور یہ مسئلہ حل کر دے، لیکن میں ڈر چکی تھی اس لیے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ لیکن پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ میں جتنے بھی نمبر بلاک کرتی ہوں ہر نئے نمبر سے مجھ سے رابطہ کرتا ہے، ایسی باتیں کہتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ ایک دفعہ مجھے شک ہوا کہ یہ میرا مالک ہے، ابھی جس کو میں اپنا وہم سمجھ کر یا اپنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی، مجھے سچ لگنے لگا تھا کہ میرا دانا پانی اب یہاں سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے کس طرح اب یہاں سے چلے جانا چاہیے؟ میری جان کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کم سے کم عزت تو محفوظ تھی۔ مجھے مالک پر شک ہوا تو میں نے مالک پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس کے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں تھا کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور مجھ پہ تنگ کر رہا ہے۔ کہ اکثر مالک گھر پر ہوتا، میرے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہوتا، لیکن نمبر پر میسیج آ رہے ہوتے تھے۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی، اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس کو اپنا دوست سمجھوں، اس کو اپنی پریشانی بتایا کروں۔
جب بہت دن گزرے اس نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں کی، تو آہستہ آہستہ میں اس سے بات کرنے لگی۔ اپنی کوئی پریشانی ہو تو اسے شیئر نہیں کرتی، لیکن اس سے بات کرتی تھی، ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی، لیکن اس کے بارے میں پوچھتی کہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو، تو وہ جواب نہیں دیتا۔ اپنے بارے میں یہ بتاتا تھا کہ یہ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، یہ کہ وہ غیر شادی شدہ، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دل میں تو میرا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے میری اسے دوستی لگی۔ میں کوشش کرتی کہ کسی کے سامنے سے بات نہ کروں، اس لیے یہ بات کہہ دی، اور اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ اس کا چیز کا خیال رکھے گا۔ اب ہم اکثر رات کو بات کیا کرتے، جب وہ سب سو جاتے تو رات کو دیر تک باتیں کرنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھلتی، اور جب میں اٹھتی تھی تو بچہ نہیں ہوتا۔ اب میں اس کی عادی ہو چکی تھی، یہ سب میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس گھر کا راز تھا اور میں اس گھر کا نمک کھایا ہے۔ ویسے بھی وہ کون تھا جو کچھ اس نئے بارے میں بتایا تھا، وہ سچ تھا یا نہیں میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے وہ بس ایک ٹائم پاس تھا، جس سے بات کر کے وہ اپنا ہلکا کر لیتی ہوں۔ ایک دن شام کو مالک اور اس کا بچہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر آئے تھے۔ آتے ساتھ مالک نے کہا کہ جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ چیزوں کا انتظام کر دو، کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست آج گھر آنے والا ہے۔ میں نے چائے کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کر دی۔ مجھے باہر سے آواز آنا شروع ہو گئی، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ میں کاموں میں مصروف ہو کر وہ فون والا بندہ اور اس کی بات بھول گئی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں باہر نکلی تو لاؤنج میں کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے منہ سے بےساختہ چیخ نکل آئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور مالک اور وہ انسان میرے بستر کے پاس کھڑے تھے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جس کا میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن۔ میں تو حیرت سے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے میرے چہرے پہ اتنی زیادہ حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ یقین کر لو کہ میں ہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں تو اسے چھو کر دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں زندہ ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ان سارے مہینے میں برداشت کی گئی تکلیفیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی، اور میں نے اسے پوچھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کون تھا؟ تمہارے گھر میں آئی تھی اور کہا اسے معلوم تھا کہ اس کے سوا میرے اس دنیا میں کوئی نہیں، تو اتنے مہینے مجھ سے غافل کیسے رہا؟ اس نے کہا کیونکہ اس کے پاس بہت سے راز ہیں، میں خود کو تیار کر لوں اور ایک ایک سارے رازوں سے پردہ اٹھا دوں گا، اور جو راز میرے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ رونگ نمبر والا جو تمہارے بارے میں سب جانتا تھا وہ میں ہی ہوں۔ پہلا تمہارا انعام ہے کہ میں آج تمہارے سامنے آ گیا۔ اس بات کا سن کر میں نے غور کیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو باتیں وہ بندہ کرتا ہے وہ میرے علاوہ میرا شوہر تو جانتا تھا، لیکن یہ میرے وہم گمان میں نہیں تھا کہ میرا شوہر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ زندہ تو کہاں تھا؟ مجھے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اسے بتایا کہ ہم لوگ شادی کر کے تو یہاں آ گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد تمہارے والدین نے ہمارے بارے میں تفصیلات لے لی تھی۔ انہوں نے خاندان میں تو یہ ظاہر کر دیا تھا کہ تم حادثے میں نہیں ہو۔ ایک لڑکی کی چلی لاش انہوں نے باقاعدہ دفنا دی، بلکہ ہر سال تمہاری برسی بھی کرتے تھے، لیکن وہ میرے دشمن ہو گئے جو اس لڑکی کو بھگا کر لے کے آ گیا تھا۔ لیکن اسی دوران معلوم ہوا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اور پھر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا، جسے ہم اپنا بیٹا سمجھ کر دفنائے تھے۔ یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے۔ یہ بھی بہت دیر بعد پتہ چلا۔ اب انہوں نے میرے خلاف سازش شروع کر دی، مجھے بار بار نوکری سے نکلوانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریاں بدلی تو اس کی یہی وجہ تھی، جہاں بھی نوکری کرتا وہاں سے نکلوا دیتے، لیکن میری قسمت میرے ساتھ دیتی رہی، مجھے کہیں نہ کہیں تو وہ نوکری مل ہی جاتی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بچا لیا اور ایک راہ گیر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حملہ مجھ پر ہوا ہے۔ مجھے تو یہی لگا کہ اس بندے پر فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دھمکی بھرا فون آیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم بچ گئے ہو تو آئندہ نہیں بچو گے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں۔ نوکریوں سے نکلوانا یہ تو مجھے معلوم تھا، میرا سسر ہی کر رہا ہے، لیکن پھر میری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد حاصل کی جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، اور اب CSS کر کے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اپنے دوست کے خاطر میری مدد کا وعدہ کر لیا، اور اس نے معلومات حاصل کر لی تو معلوم ہوا کہ پیشہ وارانہ قاتل خدمات حاصل کی گئی تھی تاکہ مجھے ختم کیا جا سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں کہیں نہ کہیں کسی طرف سے آنے والی آندھی گولی کا نشان ہو جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی چال چلی اور مجھے گواہ کر لیا، اور کسی ہاتھ میں کچلی لاش تمہارے پاس بھیجی، کہا کہ تمہارا شوہر گیا۔ اس کے بعد تم بہتر جانتے کہ تمہارے کیا حالات تھے۔ سب کچھ تمہارے باپ نے کیا تھا، تم یہ احساس دلا سکے جو تم نے قدم اٹھایا وہ بہت غلط تھا، لیکن میری قسمت تھی کہ وہاں سے نکل آیا، اور اس کام کے لیے میں نے اپنے دوست کی مدد حاصل کی اور اس سے تب تک معلومات حاصل کر لی
اور اسے معلوم ہوگا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور ان لوگوں نے اپنے ایک ملازم کے پاس گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے راتوں رات چھاپا مار کر وہاں سے میرا بیٹا منگوا لیا، اپنے ایک بہت ہی ہونہار آفیسر کے گھر میں رکھوا دیا، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس پر کبھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے ساتھ کتنے لمبے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ کون سا کمیشن اس کے پیچھے لگا ہوا، اس نے اس قید خانے سے نکلنے میں میری مدد کی، اور جو بچہ تمہارے سامنے گھوم رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارا بیٹا ہے۔ اور جس انسان نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا تھا وہ بہت ہی وفادار آفیسر ہے، بظاہر ایک بزنس مین ہے لیکن حقیقتاً انڈر گراؤنڈ خفیہ کا آفیسر ہے، اور اب روپوش ہو کر تمہارے بارے میں اور بچے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ شاید تم لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جب اتنے دن تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی، اور آج میں تمہارے سامنے آ گیا۔ یہ میری طرف کی کہانی۔ میں نے پوچھا کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتایا کہ اگر یہ ایک آفیسر ہے تو اس کو ایک رات کو میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، ایسے جیسے کوئی پیشہ ورانہ قاتل ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے سالے میں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بھی سچ تھا، لیکن جن کو میں مار کر آیا تھا وہ مجرم لوگ تھے، جن کے پاس میں پیشہ ورانہ قاتل بن کر گیا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں اس ادارے میں شامل ہوں۔ لیکن گھر آنے کے بعد میں بیٹھ کر رپورٹ پر ہی کام کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ میں اس کے بعد اپنا رویہ نارمل رکھا کیونکہ میں آپ کو یہ ساتھ دلانا چاہتا تھا کہ آپ نے جو دیکھا آپ کا وہم ہے، لیکن اس کے بعد میں بہت محتاط ہو گیا۔ مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ایک سوال ابھی بھی میرے باقی تھا، وہ یہ تھا کہ صبح کے وقت اتنی جلدی بچہ کہاں چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ اسپیشل ہے، اس لیے ہم نے اس بچے کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا جہاں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جس اسکول پر یہ جاتا ہے اس کے بارے میں کھلے عام بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے اس کا داخلہ کروا دیا کہ یہ بچہ 150 IQ لیول کا ہے، جو ہزاروں میں 2 ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وہاں داخلہ مل گیا۔ میں صبح اسے چھوڑ آتا تھا، پھر شام کو وہاں سے لے آتا۔ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے سختی سے منع کر دیا ہے اور کسی کو نہ بتایا کہ وہ کہاں ہوتا ہے۔ سارا دن اسی لیے یہاں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ میں اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر آپ ہم لوگ الگ کسی گھر میں رہیں گے تو پھر میرے والدین کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ساری زندگی خطرے کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چلا تو یقیناً آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے کہا کہ اتنا عرصہ روش رہنے کی یہی وجہ تھی، میں نے خفیہ ادارے جوائن کر لیے اور میرے پاس ایک نئی شناخت ہے، کیونکہ اس نام سے تو میں ہوں ہی نہیں۔ مجھے کل سرجری کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں آرام سے تمہارے ساتھ باقاعدہ شادی کروں گا، خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس لڑکی کے باپ نے اس کے شوہر کے ساتھ ٹھیک کیا یا نہیں۔